الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گرامی قدر سامعین، قرآن کریم کی آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے ایک حدیث پیش کی ہیں. حق تعالی شانہ وعم نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کہی جائے اور ندا دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو. دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تم لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کے رزق کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہیں اور بھلا ہیں. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب سے سورج نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا، ان تمام دنوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اور سب سے عمدہ جو دن ہے وہ دن ہے کہ جس دن جمعہ ہو. جمعہ کا دن بہت ہی افضل ترین دن ہے. جمعہ کا دن بہت ہی عظمت والا، بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے. یہاں تک کہ عید الاضحیٰ بقرعید کے دن سے اور عید الفطر رمضان عید سے بھی بہتر جو دن ہو سکتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اس لیے کہ جمعہ کے دن میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت میں داخل کیا گیا اور جب دنیا بسانے کا ارادہ کیا اور جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو وہ دن تھا
وہ بھی جمعہ کا دن ہی تھا، اور اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینے کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو توڑ پھوڑ دیں گے، اور اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دیں گے، اور برے لوگوں کے ان کے اعمال بد کا بدلہ سزا کی شکل میں دیں گے، اور قیامت قائم ہوگی۔ وہ بھی دن ہوگا، وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ الغرض حدیث میں اور آیت کریمہ میں جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کون سے اعمال کرنا افضل ہیں، اور جمعہ کے دن کون سے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے؟ تو اس آیت میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جمعہ کا دن جب آئے تو جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بلکہ جمعہ کے دن سے پہلے جو رات ہیں، یعنی جمعرات کا دن پورا ہوتے ہوئے آنے والی رات جو جمعہ کی ہوتی ہیں، مغرب کے بعد سے جمعہ کی رات شروع ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اس میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس درود کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں مع نام کے، اور فرمایا کہ اس رات کو جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھا کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو پوری زمین سے جبرائیل کو کہا مغرب سے، مشرق سے، شمال سے، جنوب سے عام جو مٹی جمع کرو، وہ دن تھا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ یعنی حضرت آدم کی مٹی کو جب جمع کیا گیا وہ دن تھا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام 40 سال کے فراق کے بعد، جدائی کے بعد جب جمع ہوئے میدان عرفات میں، وہ دن بھی تھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنانا شروع کیا۔ تو جب دنیا کو بنانا شروع کیا تو سنیچر کے دن سے شروع کیا، اور سنیچر کے دن سے شروع کر کے آسمان و زمین کو، اور اسی طریقے سے جبال و ارض کو، اور کل کائنات میں انسان کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد جب مکمل دنیا بن چکی اور حضرت آدم کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اسی لیے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ جیسے دنیا کے اندر پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اگر کوئی افضل ترین زمین ہے اور کوئی افضل ترین شہر ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کو بنایا، اور کائنات میں سب انبیاءوں سے، سب مخلوق سے افضل ترین اگر کوئی نبی ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام ملائکہ میں، مقربین فرشتوں میں سے بھی سب سے افضل اگر کوئی فرشتہ ہیں تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طریقے سے آسمان و زمین میں جس وقت سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور جب تک طلوع ہوتا رہے گا، ان دنوں میں اگر سب سے افضل ترین دن کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب جمعہ کو کیوں افضل قرار دیا اور جمعہ کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ذکر کی گئی؟ تو عزیز دوست، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا،
اور اپنے آپ کو خالق مخلوق کو سمجھانا چاہا اور اپنے آپ کی ربوبیت اور اپنے آپ کی الوہیت اور اپنے آپ کی وحدانیت کو مخلوق کے سامنے سمجھانا چاہا کہ اللہ ایک ہے، تو وہ دین کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کو بسایا، وہ جمعہ کا دین تھا۔ اب اتنی ساری فضیلت کو لیتے ہوئے جمعہ میں کیا کرنا چاہے؟ تو ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس سفید آئینہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ رب العالمین نے اس دین کو آپ پر اور آپ کی امت پر فرض قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سفید آئینہ کیا ہے اور وہ کیا چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سفید آئینہ ہے، وہ جمعہ کا دین ہے، اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے اتنا مفید تر بنایا ہے کہ اس میں ایک گھڑی رکھی ہیں، ایک وقت رکھا ہے کہ اس گھڑی میں اور اس وقت میں جو بھی بندہ جو بھی دعا اپنے لیے خیر کی کرے گا، بھلائی کی کرے گا، اور اگر اس کے حق میں وہ بھلائی اور خیر ہوگی تو اللہ رب العالمین اس دین میں اس کو عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ جو مانگ رہا ہے اس سے کوئی بہتر چیز ہوگی اور اس سے کوئی بھلی چیز ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آخرت میں جمع کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اس دین میں، اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مصیبت کو دور کرنے کی، پریشانی کو دور کرنے کی، آزمائش کو دور کرنے کی دعا مانگے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو اور اس کی مصیبت کو اور اس کی آزمائش کو دور کر دیں گے۔ فرمایا وہ گھڑی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ گھڑی اللہ رب العالمین نے مخفی رکھی ہیں، پوشیدہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہوا کرتی ہیں کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہیں اور جو چیز زیادہ وزندار ہوتی ہیں اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر کو فضیلت کے اعتبار سے بہت فضیلت بیان فرمائی، لیکن فضیلت بیان کرنے کے بعد شب قدر کی تعیین نہیں فرمائی، بلکہ امت کو یہ کہا گیا کہ تم شب قدر کو پورے سال میں تلاش کرو، یا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تلاش کرو، یا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے سال سے لے کر رمضان المبارک کی طاق راتوں تک تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے دیا گیا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر وقت گزارے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مخفی رکھا۔ اب کون سی جمعہ کے دن قیمتی وقت ہے اور کون سا وقت دعاؤں کی قبول کرنے کا ہے؟ تو تقریباً 35 سے 40 قول اس کے بارے میں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہیں کہ وہ مقبولیت کی گھڑی اور وہ قبولیت کی گھڑی جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہے اور وہاں سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک وہ وقت رہتا ہے، تو چاہیے کہ آدمی اس وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور بندے کی تمام دعائیں قبول ہو جائے۔ اور دوسرا فرمائیں کہ اس دوسری گھڑی میں زیادہ تر امید کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کی اذان سے پہلے تک یہ وقت قبولیت کا ہے۔ بندہ جو اس وقت دعا مانگتا ہے اللہ ان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ مفید ترین دین ہے،
اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے گھڑی رکھی، جو بندہ اس گھڑی میں وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو اتنا مقدس دین بنایا ہے اور اس دن کو اتنا محترم بشان دین بنایا ہے کہ اس دین کے اندر آدمی سویرے اٹھے اور غسل کرے اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اور پیدل چل کر اول وقت میں جمعہ کے دن جامع مسجد میں یا مسجد میں آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ خود جبرائیل کعبۃ اللہ کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں تم جاؤ۔ وہ فرشتے جبرائیل کا حکم سن کر ان تمام مساجد میں جہاں پر جمعہ ہوتے ہیں دروازے اور گیٹ کے پاس سونے کی قلم اور چاندی کا ورق لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پہلے آدمی آتا ہے اس کا رجسٹر میں پہلے نام لکھتے ہیں اور اس کے پورے ہفتے کے بلکہ ہفتے کے ساتھ اور 3 دن یعنی 10 دن کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کو وہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آدمی ایک اونٹ ذبح کرے اور وہ اونٹ کا ثواب جو اللہ دیتا ہے وہ پہلے آدمی کو دیتے ہیں اور اس کے بعد جب دوسرا آدمی آتا ہے تو اللہ کے راستے میں بقرۃ بیل گائے ذبح کی ہو اور وہ قبول ہو چکی ہے اس کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں اور جب تیسرا آدمی آتا ہے تو اس کو ایک بھیڑ اور دمبے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترتیب بترتیب جو آدمی آتے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اخیر تک یعنی امام جب تک خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا نہ ہو وہاں تک فرشتے کہیں مرغی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا برابر، کہیں انڈے کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن تم جلدی مسجد میں آیا کرو۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ہفتے کا دن دیا، سنیچر کا دن دیا، نصارہ کو اتوار کا دن دیا اور امت محمدیہ کو کیا دیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ آپ نے اگرچہ مجھ سے بات کی، ہم کلامی کی، آپ کو سنیچر کا دن دیا اور حضرت عیسیٰ کی امت کو اتوار کا دن دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے جمعہ کا دن دیا اور فرمایا کہ اے کلیم اللہ وہ جمعہ کے دن کی فضیلت اتنی بڑی رکھی ہے میں نے کہ اگر کوئی آدمی اس جمعہ کے دن میں 1 رکعت نماز پڑھ لے یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو میں نے اس 2 رکعت نفل کا اجر و ثواب 100,000 رکعت کے برابر رکھا ہے، یعنی 1,00,000 رکعت کے برابر میں نے ثواب رکھا ہے۔ اور اس دن میں آدمی سویرے چل کر پیدل چل کر اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں نے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھا ہے اور اگر اس رات کے اندر قیام ہو جائے یا پیدل چلتا ہے تو گویا کہ شب قدر میں تہجد پڑھنے کے وقت جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ ثواب میں اس امت کو دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا الہ العالمین آپ مجھے اس امت میں پیدا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو امت محمدیہ اس میں شفقت لے گئی اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت عزیزو اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت کی بات رکھی کہ جمعہ کے دن میں مختصر سا عمل بھی کر لیتا ہے
اللہ رب العالمین اس بندے کو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اور کوئی ایک نیکی کا کام کر لے، سبحان اللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تو 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب اس لیے چاہیے کہ جمعہ کے دن کو آدمی تمام کام کاج کو، تمام کاروبار کو چھوڑ کر جمعہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اول وقت جمعہ میں آنے کی کوشش کرے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ جب مؤذن ندا دے اس سے پہلے ہی تم اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو، اپنے کام کاج کو بند کر دو، اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اور جب جمعہ کا وقت ہو تو تیزی کے ساتھ جمعہ کے دن چلو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہمارے اندر جمعہ کی وہ اہمیت جو ہونی چاہیے وہ عزیزوں نہیں ہے۔ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی تیاری کرنے کے بجائے بازاروں میں بیٹھے ہو، جمعہ کے دن بیان ہو رہا ہو اور ہم گلی کوچوں میں یا ہم دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو عزیز دوستو یاد رکھو کہ یہ عمل اگر ہمارا جاری رہا تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ انسان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جمعہ کی رفتہ رفتہ اہمیت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یا یہ ہے کہ جمعہ کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی، حتیٰ کہ پھر جمعہ فوت ہو جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے فرمایا من ترک الجمعہ، جو آدمی جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، غفلت کرتا ہے، جمعہ کی تیاری نہیں کرتا اور جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتا، کتب منافقاً، تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ ان کو اعمال نامے کے دفتر میں منافق لکھ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ان لوگوں کے لیے فرمائی جو لوگ جمعہ میں غفلت کرتے ہیں اور جمعہ میں سویرے سے تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایک اور ماحول عجیب ہو گیا، ہم لوگ جمعہ کے دن آتے بھی ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے بلکہ باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، جمعہ کے دن اگر اول وقت آنے کی اللہ نے توفیق دے دی، ہم دیہات سے آئے، دور سے آئے، تو آدمی کو چاہیے کہ صف اولی میں بیٹھے، پہلی صف میں بیٹھے، اور اس میں اسے جو عمل کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھے، یا یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرے، یا یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے وقت کو دعا میں لگائے، تاکہ وہ ایسا وقت گزارنے سے اللہ رب العالمین دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور ایسا عمل کرنے سے اللہ رب العالمین دل کو مزکا، مصفا اور منزہ کر دیتا ہے، جس سے آدمی کا دل پھر عبادت کی طرف لگتا ہے، طاعت اور بندگی کی طرف لگتا ہے، اور پھر وہ آدمی ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس بندے کو ایسی زبان مل گئی کہ جو زبان ذکر اللہ سے جاری رہے، لساناً ذاکراً مل گئی، قلباً شاکراً مل گیا، اور بدناً صبراً علی المصائب مل گیا، اور مرتن خیر منہا مل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے ملنے پر اس کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر چیز مل گئی ہیں۔ اب لساناً ذاکراً، زبان ایسی ہو جو ہر وقت اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے، قلب ایسا ہو کہ ہر نعمت پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور بدن ایسا ہو، جسم ایسا ہو کہ دینی کاموں میں کھپتا رہے،
دینی کاموں میں اپنے آپ کو تھکاتا رہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بدن جھلنے والا، اور بیوی ایسی مل جائے کہ وہ نیک اور صالح ہو، نیک کاموں میں مدد کرتی ہو، بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تمام دنیا کی چیزوں سے افضل ترین چیز مل گئی۔ تو کوشش یہ کی جائے عزیزو کہ جمعہ کے دن ہم پہلے آئیں، اور جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔